آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، مال بسا ہوا ہے، دنیا کی چیزیں بسی ہوئی ہیں، تو دل تو میں ایک چیز آتی ہے، اس میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی. تو جب دل میں دنیا ہوگی تو اللہ کیسے آئے گا؟ اور دل تو اللہ کا گھر ہے، انسان کا دل، ایمان والے کا دل اللہ کا گھر ہے. ہم نے اس گھر کو خود ویران کیا ہوا ہے، اللہ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے خود نکالا ہوا ہے. اب ہمارے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھتے ہیں. اور یہ دل میں جو اللہ آتا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے راستے صدیقیوں والا رکھا ہوا ہے. یہ بغیر خانقاہوں کے کسی اور جگہ سے یہ چیز نہیں ملتی. علم مل جائے گا، فن سیکھ لے گا بندہ، لیکن اللہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے آئے گا. میرے محترم ساتھیوں، کیوں کہ اللہ نے ان کو گزارا ہوتا ہے. یہاں سے فیچر موڑ، قائد آباد، داؤد چرنگی، لانڈی کورنگی، ایک شخص آتا ہے نیا، پنجاب سے آتا ہے، بلوچستان سے آتا ہے، سندھ سے آتا ہے، KPK سے آتا ہے، اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے داؤد چرنگی جانا ہے، کورنگی جانا ہے، تو آپ راستہ بتا دو گے کہ نہیں؟ کیوں بتاؤ گے؟ کیونکہ آپ راستے کو طے کر چکے ہو، آپ راستے کو جانتے ہو، آپ وہاں سے گزر چکے ہو. آپ کے لیے بتانا آسان ہے، آپ فوراً اس کی رہنمائی کر دو گے کہ یار یہاں پہ اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے، یہاں سے مت جانا، یہاں ٹریفک بند ہے، اس روڈ کی ٹریفک کھلی ہے، وہاں سے چلے جانا. بتا دو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ گزر چکے ہو. اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والے ہوتا ہے، وہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. اللہ نے شیخ کو، پیر کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اب وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے؟ یہ وسیلہ ہے، شیخ وسیلہ ہے، پیر وسیلہ ہے.